میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ یہ پروگرام حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلاموں کی تشریحات پر مشتمل ہے، جو مدنی چینل پر پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہمارا یہ عزم، یہ ارادہ، یہ مقصد پیش نظر ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کو سمجھایا جائے اور ان کے اندر جو پیغام موجود ہیں ان کو حاصل کیا جائے، اور یقیناً یہ پیغام آخرت کے پیغام ہیں، عشق خدا و مصطفیٰ کے پیغام ہیں، اور ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان کلاموں میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج جو کلام ہم تشریح کے ساتھ سنیں گے وہ منقبت شہدائے کربلا، اسپیشلی منقبت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پر مشتمل ہے۔ بڑا ہی پیارا، پرسوز اور خوبصورت کلام ہے، مشہور کلام ہے۔ بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ اس کلام کے 33 اشعار ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ قسط وار 2 یا 3 پروگرامز میں یہ کلام 33 اشعار تشریح کے ساتھ پیش کیے جائیں، طرز میں بھی پڑھیں اور ان کے مشکل الفاظ کو بھی سمجھیں، اور پھر اشعار کی تشریح بھی سنیں۔ بہت زیادہ مشکل کلام نہیں ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا مشکل ہے، اور مشکل اردو ہے، توجہ سے سنیں گے تو ذوق بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں، بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ کہہ رہے ہیں گلزار جنت یعنی جنت کے باغات کی آرائش یعنی سامان، خوبصورتی اور طرح طرح کا جو زیب و زینت ہے وہ آج بہت زیادہ ہے، آج خوب بہاروں پر ہے، کیونکہ شہیدان محبت کی آج جو سواری آنے والی ہے۔ آج کربلا والے اللہ پاک کے نام پر اپنی جان کو قربان کر کے جنت میں پہنچنے والے ہیں، تو جنت کو تیار کیا گیا ہے تاکہ یہ شہید آئیں اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اور یہاں کی زیب و زینت ان کے استقبال کے لیے ہو رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں، کھلے ہیں گل بہاروں پر ہے پھلواری جراحت کی، کھلے ہیں گل بہاروں پر ہے پھلواری جراحت کی، فضا ہر زخم کی دامن سے وابستہ ہے جنت کی، فضا ہر زخم کی دامن سے وابستہ ہے جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ پھول کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہیں گل، بہاروں پر ہے پھلواری جراحت کی۔ پھلواری جس میں پھول کھلے ہوتے ہیں
اور ایک کیاری، بڑی کیاری ہوتی ہے، اسے پھلواری کہتے ہیں۔ تو یہاں پر استعارتاً شہیدوں کے زخموں کو جو ہے وہ پھولوں کی کیاری سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کہ جیسے جگہ جگہ پھول کھلے ہوتے ہیں پھلواری میں، ایسے ہی آج ان مبارک شہیدوں کے جسموں پر جگہ جگہ زخم ہیں، گویا پھول کھلے ہیں، محبت کے پھول۔ اور یہ جراحت جو ہے یہ زخم سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج زخموں کی پھلواری جو ہے یہ بہاروں پر ہے، جگہ جگہ زخم ہے، یہ زخم نہیں در حقیقت پھول ہیں محبت کے۔ اور فضا ہر زخم کی دامن سے وابستہ ہے جنت کی، ہر زخم کی فضا جنت کی ہوا سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں زخم لگتا ہے تو وہاں جنت کی ہوا اس کے لیے چلنے لگتی ہے اور بےتاب ہوتی ہے کہ آ جائے شہید میرے اندر اور میری نعمتوں کو حاصل کر لے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی۔ کہہ رہے ہیں یہ اپنا گلا کٹوا کر امت کی زنجیریں کٹوانے آئے ہیں۔ یہ اپنا گلا نہیں کٹوا رہے، یہ امت پر قید و بند کی جو زنجیریں ہیں، باطل کی قید و بند کی، وہ توڑ اور کاٹ رہے ہیں۔ یہ اپنا گلا نہیں کٹوا رہے، یہ امت کی بیڑیاں کاٹ رہے ہیں۔ کیا تقدیر ہے ان مصیبت کے قیدیوں کی، اسیران مصیبت یعنی مصیبت کے قیدی، مصیبت میں مبتلا، اسیران مصیبت یعنی مصیبت میں مبتلا ان شہداء کی تقدیر تو دیکھیں کہ امت کروڑوں اربوں کی امت پر احسان کرتے ہوئے ان کی بیڑی کاٹنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو، شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو، ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی، ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی۔ تفریح ہے یعنی خوشی، کسی کا خوش ہونا، خوشی کا سامان ہونا۔ کہہ رہے ہیں ان نازوں کے پالے شہیدوں کی خوشی ان زخموں سے کیوں کرنا ہو، یہ زخم تو ان کی خوشیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی راحت میں، فرحت میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان زخموں سے جنت کی ہوائیں داخل ہو کر جو اندر روح کو مل رہی ہیں، تو یہ گویا کھڑکی کا کام دے رہے ہیں یہ زخم، ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی، تو پھر کیوں نہ خوشی ہو ان کو اللہ کی راہ میں یہ زخم کھا کر۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کرم والوں نے در کھولا تو رحمت نے سما باندھا، کرم والوں نے در کھولا تو رحمت نے سما باندھا، کمر باندھی تو قسمت کھول دی فضل شہادت کی، کمر باندھی تو قسمت کھول دی فضل شہادت کی۔ اب یہ دونوں جو لائن ہے، دونوں مصرے ہیں، ان میں آپ دیکھیے گا کہ کچھ کھولا تو کچھ بند ہوا، کچھ کھلا تو کچھ باندھا گیا، اور کچھ بند ہوا تو کچھ کھولا۔ اب ذرا غور سے دیکھیے گا، پہلے مصرے میں ہے، کرم والوں نے در کھولا تو رحمت نے سما باندھا، ایک چیز کھلی ایک چیز بندھی۔ تو کرم والے کون؟ یعنی شہداء، یہ زخموں کو کھانے والے شہید، گویا در کھل رہے، زخم نہیں ہے، یہ در کھل رہے، جیسے کوئی بڑا اپنا در کھلتا ہے اور رحمت منتظر باہر کھڑی ہے، تو رحمت نے سما باندھا، رحمت حاضر ہو گئی، گویا ان کے زخم نہیں، یہ در کھل رہے ہیں۔ پچھلے شعر میں ان زخموں کو کھڑکیاں کہا تھا کہ یہ ہوائے جنت کے لیے کھڑکیاں ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمت کے آنے کا دروازہ ہے۔ کرم والوں نے در کھولا زخموں کے ذریعے تو رحمت نے سما باندھا کہ حضور میں حاضر ہوں رحمت،
اور کمر باندھی تو قسمت کھول دی فضل شہادت کی، کمر بندی تو قسمت کھل گئی۔ کمر باندھنا یعنی تیار ہونا۔ یہ شہید تیار ہوا میدان میں جانے کے لیے، کربلا کا مجاہد، میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی ساتھی یا خود امام حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے کمر باندھی تو فضیلت شہادت کی قسمت کھول دی۔ شہادت بھی ان پہ ناز کرے کہ سبحان اللہ میں انہیں میسر آ رہی ہوں، اور کوئی شہید ہو تو وہ ان کی فہرست اور ان کے غلاموں میں، ان کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہو کہ یہ بھی شہید ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا نے گویا شہادت کی قسمت کھول دی، فضیلت شہادت کو بلندی بخش دی۔ ایسی شہادت آپ حضرات نے پائی، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی۔ سیادت یعنی سرداری، علی کے پیارے، اور خاتون قیامت یعنی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے جگر پارے، جگر کے ٹکڑے، جگر پارے یعنی جگر کے ٹکڑے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے زمین سے آسمان تک ان کی سرداری کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ آج یہ اپنا جو ہے وہ تن من دھن کنبا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں۔ اور پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں، زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و ظلمت کی، جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و ظلمت کی۔ کہہ رہے آج زمین کربلا پر حسینوں کا مجمع لگا ہے۔ یہ کربلا والے جو ہیں یہ حسین ہیں، حسینوں کا مجمع، حسینوں کا جمگٹھا ہے، اتنے سارے حسین ہیں۔ اور اس شعر کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا۔ یہاں ایک حسین نہیں، یہاں تو سارے حسین ہیں، سب حسین، حسینی جذبہ لے کر حسین بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ کربلا والے 72 افراد اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، گویا سارے کے سارے حسین ہیں۔ زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا یا حسینوں کا، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اور جمی ہے انجمن، انجمن یعنی محفل، روشن ہے شمعیں نور و ظلمت کی، ظلمت یعنی اندھیرا، نور اور اندھیرا دونوں کی شمع روشن ہے۔ اس طرف یزیدی پلیدی جو ہیں وہ کھڑے ہیں اپنی ظلمت کی شمع لیے، اور ادھر نور کی شمع امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جل رہی ہے، ان کے دل میں جل رہی ہے، ان کے وجود سے جل رہی ہے، گویا ان کا وجود ہی شمع نور ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ یہ وہ شمع نہیں جو پھونک دے اپنے فدائی کو، یہ وہ شمع نہیں جو پھونک دے اپنے فدائی کو، یہ وہ شمع نہیں رو کر جو کاٹے ہیں رات آفت کی، یہ وہ شمع نہیں رو کر جو کاٹے ہیں رات آفت کی۔ شمع جو جلتی ہے، موم بتی وغیرہ، اس پر کوئی ہاتھ ڈالے تو اس کا ہاتھ جل جائے، کوئی پروانہ اس کا فدائی، فدائی یعنی قربان ہونے والا، کوئی اس شمع پہ قربان ہو رہا اسے بھی جلا ڈالے۔ اور یہ شمع خود بھی روتی رہتی ہے، خود بھی پگھلتی رہتی ہے، گویا رو رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حسینی جو شمعیں جل رہی ہیں میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت، یہ وہ شمع نہیں کہ جو اپنے فدائی کو پھونک دیں، پھونک دینا یعنی جلا دینا۔ ان پر جو قربان ہوتا ہے یہ تو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں،
پھونکتی نہیں ہے، اس کو جلاتی نہیں ہے۔ اور یہ وہ شمع نہیں جو رو کر آفت کی رات کاٹے، یہ رونے والے نہیں، یہ تو مسکرانے والے ہیں۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا نے اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر راتیں کاٹی۔ تو یہ وہ شمع نہیں جو آفت کی رات، تکلیف کی رات رو کر کاٹے۔ آگے بھی مزید ان شمعوں کی تعریف کرتے ہوئے کیا خوبصورت اشعار ہیں کہ یہ وہ شمعیں ہیں جن سے جان تازہ پائے پروانے، یہ وہ شمعیں ہیں جن سے جان تازہ پائے پروانے، یہ وہ شمعیں ہیں جو ہنس کر گزاریں شب مصیبت کی، یہ وہ شمعیں ہیں جو ہنس کر گزاریں شب مصیبت کی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ شمعیں ہیں کہ جن سے تازہ تازہ پروانے یعنی خوشی کے اعلانات، خوشی کی باتیں یہ جان حاصل کرے، یعنی کوئی بھی بندہ جو ان سے تعلق رکھتا ہو، ان شمعوں سے تازہ پروانے، تازہ نعمتیں، تازہ انعامات، خوشی کی نئی نئی باتیں ان سے حاصل ہوں، اور جان جو ہے وہ خوش ہو، بندہ جو ہے وہ خوش ہو۔ یہ جان کو جلاتے نہیں، یہ تو جانوں کو خوش کرتے ہیں، انسانوں کو، غلاموں کو خوش کرتے ہیں۔ یہ وہ شمعیں ہیں جو مصیبت کی رات ہنس کر گزارتے ہیں، خوشی سے گزارتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو، یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو، یہ وہ شمعیں ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی، یہ وہ شمعیں ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شمع نہیں جو ایک گھر، ایک کمرہ روشن کرتی ہے، بلکہ یہ تو وہ شمعیں ہیں کہ اندھیرے کی روح کو کاٹتی ہیں، اندھیرے کی روح کو ختم کرتی ہیں۔ کافور ہونا یعنی ختم ہونا، یہ روح ظلمت کو ختم کرتی ہیں، اور روح ظلمت کو کافور کر کے جہاں اندھیرا ہو، جدھر اندھیرا ہو، جتنا اندھیرا ہو، ان شمعوں کے ذریعے وہ دور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شمعیں ایک گھر منور نہیں کرتی، یہ تو پوری کائنات کو منور کرتی ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دل حور و ملائک رہ گیا حیرت زدہ ہو کر، دل حور و ملائک رہ گیا حیرت زدہ ہو کر، کہ بزم گل رخاں میں لے بلائیں کس کی صورت کی، کہ بزم گل رخاں میں لے بلائیں کس کی صورت کی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ حور و ملائک آج حیران ہیں کربلا والوں کی قربانیوں کو دیکھ کر، اور حیرت زدہ ہیں کہ یہ کیا مجاہدین ہیں، کیا اللہ کے بندے ہیں کہ جو ذرا پرواہ نہیں کرتے اپنی جان اور کنبے کی، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ بزم گل رخاں، گل رخ یعنی خوبصورت، بزم گل رخاں یعنی خوبصورتوں کے مجمع میں آج تو یہ حیران ہے کہ کس کی بلائیں لیں، کس کی صورت کی بلائیں لیں۔ بلائیں لینا یعنی اس کا جو ہے وہ اس پہ واری واری جانا، قربان جانا۔ آج تو مجمع لگا ہے مجاہدین کا، شہیدوں کا، کس کس کی بلائیں لیں، یعنی کس کس پہ قربان جائیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد ہے، کہیں عباس ہیں، کہیں علی اصغر ہیں، کہیں علی اکبر ہیں، کہیں امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، کہیں حر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کس کس کی بلائیں لیں، کس کس پہ قربان جائیں۔ دل حور و ملائک آج حیرت زدہ ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ جدا ہوتی ہیں جانیں
جسم سے جانا سے ملتے ہیں، جدا ہوتی ہے جانے جسم سے جانا سے ملتے ہیں، ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی، ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی۔ وصل یعنی ملاقات، فرقت یعنی جدائی۔ کہہ رہے ہیں یہاں جسم سے روح نکلتی ہے، جدا ہوتی ہے جسم سے جان، اور جانا سے ملتی ہے۔ جانا کون؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبوب انتظار میں ہے، آ جاؤ میرے غلاموں، جنت میں منتظر ہیں گویا۔ اور جانا یعنی محبوب سے، ادھر جانے جسم سے جدا ہوتی ہیں اور جانا سے ملتی ہیں۔ جانے جانا کتنا خوبصورت الفاظ کا کمبینیشن ہے، غور کیجئے۔ جدا ہوتی ہیں جانے جسم سے جانا سے ملتی ہیں، جان نکلی، جانے نکل کر جانا سے مل رہی ہیں، محبوب کے پاس قدموں میں جا رہی ہیں۔ ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی۔ وصل و فرقت یعنی جدائی اور ملاقات، ادھر جسم سے روح جدا ہو رہی ہے، ادھر محبوب سے مل رہی ہے، گویا وصل و فرقت کی محفل گرم ہے۔ محفل گرم ہونا یعنی محفل کا عروج پر ہونا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں، اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں، اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی، اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی۔ اسی منظر پہ لاکھوں کی نگاہیں ہیں، لاکھوں لاکھ۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو ملائکہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور حوریں دیکھ رہی ہیں، یہ بھی نگاہیں ہیں۔ پھر یہ منظر تو قیامت تک لوگ چشم تصور سے دیکھتے رہیں گے۔ آج بھی ذکر کربلا ہو رہا ہے تو گویا یہ ہماری بھی نگاہیں وہیں لگی ہیں۔ تو یہ لاکھوں نگاہیں اسی عالم کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور ساری خلقت اس جہان عشق و محبت اور جہان شہادت کو تک رہی ہے، ہر آنکھ تک رہی ہے۔ تکنا یعنی دیکھنا، گویا ان کی طرف ہر آنکھ لگی ہے کہ واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے محبت کا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیماں سے، ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیماں سے، بجائے فرش آنکھیں بچھ گئی اہل بصیرت کی، بجائے فرش آنکھیں بچھ گئی اہل بصیرت کی۔ کوئی بڑا آرا ہوتا ہے، بڑے کی تشریف آوری ہوتی ہے تو میدان کو تیار کیا جاتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہاں پانی کا چھڑکاؤ نہیں بلکہ یتیموں کے اشک سے پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، یتیموں کے آنسوؤں سے گویا کربلا والوں کے جسموں کو لے کر جایا جا رہا ہے آگے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے۔ اور اس منظر پر اہل بصیرت اپنی آنکھیں بچھا رہے ہیں، ان کی اس قربانی پر قربان ہو رہے ہیں۔ اہل بصیرت یعنی بڑے حضرات، نظر والے حضرات، اللہ والے حضرات، جن کو اللہ نے نور ہدایت اور نور بصیرت دیا ہے، وہ اہل بصیرت، دل کی آنکھیں جن کی روشن ہیں، وہ حضرات اپنی آنکھیں بچھا رہے ہیں ان کربلا والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہوائے یار نے پنکھے بنائے پر فرشتوں کے، ہوائے یار نے پنکھے بنائے پر فرشتوں کے، سبیلیں رکھی ہیں دیدار نے خود اپنے شربت کی، سبیلیں رکھی ہیں دیدار نے خود اپنے شربت کی۔
اب بڑے کی آمد ہے، بڑی ہستی آ رہی ہے قربان ہو کر دین پر، تو اس کی آمد پر پنکھے بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ آئیں تو آرام سے رہیں۔ تو یہاں پر پنکھا کیا ہے؟ پہلے پانی کا ذکر ہوا، اشک یتیمہ، پھر کہا کہ فرش کی جگہ اہل بصیرت کی آنکھیں بچ گئیں، پھر پنکھے، ہوا کے لیے پنکھوں میں کہتے ہیں فرشتوں کے پر بچھ گئے، فرشتوں کے پر حاضر ہیں کہ ان سے ہوا کی جائے گی ان شہیدوں کو۔ اور دیدار نے، محبوب کے دیدار نے خود سبیل لگا دی اپنے شربت کی کہ یہ شہید آئیں تو میں انہیں جام دیدار پلاؤں، یہ میرے پیارے آ رہے ہیں جنتوں میں، تو ان کا استقبال بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ خود دیدار نے جو ہے وہ محبوب علیہ السلام کے رخسار نے جو ہے ان کا استقبال کیا، گویا سبیل لگ گئی شربت دیدار کی کہ آؤ میرے غلاموں، میرے پیاروں، میرے نواسوں، اور میرے سینے سے لگ جاؤ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر ساغر لیے حوریں چلی آتی ہیں جنت کی، ادھر ساغر لیے حوریں چلی آتی ہیں جنت کی۔ اب استقبال ہو رہا ہے شہیدوں کا، بڑے آ رہے ہیں، تو ہار، رحمت کے ہار لے کر فرشتے آ رہے ہیں افلاک سے، آسمانوں سے، اور ساغر، ساغر یعنی جام، پیالہ لے کر جو ہے وہ حوریں جنت سے چلی آ رہی ہیں ان شہیدوں کے استقبال کے لیے۔ یہ وہ شہید ہیں، یہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ وہ کربلا والے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں پر اس کلام کے 33 میں سے 16 اشعار مکمل ہوئے، مزید اس کلام کے 17 اشعار ابھی باقی ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بقیہ 17 اشعار سنیں گے، تشریح بھی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا